السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو نوا سکسیس سیریز 2021۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ پلوشا سعید، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ نوا کی ایک بہت ہی اسپیشل اسٹار ہیں جن کا نام ہے مس عائشہ احتشام، جن کا تعلق KPK سے ہے، پشاور سے ہے، اور انہوں نے CSS 2021 میں CSS کا ایگزام پاس کیا اور ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے پوسٹل گروپ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ 2021 میں CSS میں ایگزام پاس کیا اور آپ کی ایلوکیشن پوسٹل گروپ میں ہوئی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آئی ایم فیلنگ ویری ایکسائٹیڈ بھی ہوں، میں خوش بھی ہوں بہت زیادہ، اس لیے کیونکہ یہ میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی اور الحمدللہ میں نے کلیئر کر لیا۔ اور آئی ہیڈ مینی چیلنجز تھرو آؤٹ دس CSS جرنی، مطلب میں سنس 2017 اس چیز کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرا CSS کلیئر ہو جائے اور ماشاء اللہ الحمدللہ اب میں فائنلی کلیئر ہو گئی، لوکیشن ہو گئی، تو آئی ایم فیلنگ ویری سیٹسفائیڈ اینڈ کنٹینٹڈ۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے عائشہ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ مطلب اتنے ٹائم سے آپ CSS کی تیاری کر رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا مطلب ایک لانگ جرنی ہے، تو آپ نے اسٹریس کو کیسے مینیج کیا؟ مطلب ایک بہت ہی اسٹریسفل سا ایک یہ ساری ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو کیسے مینیج کیا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اسٹریس مجھے بہت زیادہ تھا، اور 2017 سے اب دیکھیں نا، اب 2022 ہو گیا ہے، تو ان 5 سالوں کے دوران بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ مطلب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مطلب نہ کرو CSS، اٹس ناٹ یور، مطلب یہ تم سے نہیں ہوگا، اس میں جو ہے سفارش ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، مطلب جو لوگوں کی متس ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ CSS نہیں ہوتا، یہ تو سب کا فیل ہوتا ہے جنرلی، یہ وہ۔ لیکن پھر یہی ہے کہ مطلب آئی ریمینڈ کہ نہیں جی، میں نے مطلب کرنا ہے، میں فوکس رہی اور میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ کیا، اور اس میں نوا نے کافی رول پلے کیا، کیونکہ یہاں پہ جو ٹیچرز تھے، میں جب کبھی مطلب وہ ہوتی تھی کہ ڈی موٹیویٹ کہ نہیں کرنا، تو مجھے ٹیچرز مطلب سمجھاتے تھے، سر علی میڈم سحر سمجھاتی تھی کہ نہیں، آپ کوشش تو کریں، اپنے مطلب چانسز سارے یوز کریں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ پھر فیملی کی طرف سے بھی کافی زیادہ سپورٹ تھا، مطلب میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم تو بڑی برائٹ ہو، یو ول ڈو اٹ، تو مطلب وہ ہمیشہ جب وہ مجھے کہتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو میں نے اب اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کسی طرح، مطلب ان کے ٹرسٹ کو لیتے ہوئے چلنا ہے۔ پھر امی کا جو ہوتا تھا وہ بھی مطلب ہر وقت کہتی تھی کہ نہیں، میں اتنی اسٹرانگ ہوں تو میری بیٹی بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تھرو آؤٹ آپ کی فیملی ماشاءاللہ تھرو آؤٹ میری فیملی مطلب کافی سپورٹیو تھی، ابو امی سب یہ کہتے تھے کہ نہیں، تم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہماری جو بیٹی ہے وہ گیو اپ کر ہی نہیں سکتی، وہ تو اس طرح سے۔ تو پھر مجھے ان کی باتوں سے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں، اسی موٹیویشن نے آپ کو اسی موٹیویشن نے مجھے آج مطلب یہاں تک پہنچا دی الحمدللہ۔ ادروائز مطلب کافی زیادہ لوگوں نے مجھے بہت مطلب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی، تو مطلب پہلی 2 اٹیمپٹس میں کافی وہ ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے بھی۔ تو آپ اپنا تھوڑا سا مجھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں، فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں، مطلب آپ شروع سے پشاور میں ہی سیٹل تھی آپ کی فیملی؟ جی، آئی واز بورن ان پشاور، میں پشاور میں ہی سیٹل تھی، اور میں نے اپنا کالج پشاور میں کیا۔ میری جو ارلی اسکولنگ تھی وہ آرمی پبلک اسکول سے ہوئی تھی، گیریزن آرمی پبلک اسکول سے، اینڈ دین مطلب میرا جو کالج تھا وہ بھی آرمی کالج تھا، مال روڈ پہ ہوتا تھا گرلز کالج، وہاں سے میں نے FSc کلیئر کیا پری میڈیکل میں، اور دین آئی کیم ٹو اسلام آباد بیکاز آئی گاٹ میرڈ ایٹ۔ بالکل، بلکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ بہت چھوٹی تھیں جب آپ کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ آپ 16 سال کی تھیں۔ یہ میرے چیلنجز میں ایک مطلب میری جو جرنی ہے اس میں اس کا بڑا وہ ہے، کیونکہ میں مطلب آفٹر میٹریکولیشن آئی گاٹ میرڈ، اور پھر میں نے کالج تو پشاور میں جیسے جیسے کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد آئی کیم ٹو اسلام آباد، دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان BS بایو انفارمیٹکس فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہاں سے میں نے اپنا BS کمپلیٹ کیا۔ تو یہی سمجھ لیں کہ جی شادی کے بعد ہی آئی پرسیوڈ مائی ایجوکیشن، حالانکہ بڑا ٹف تھا، میرے بچے بھی تھے اور یہ وہ سب کچھ، لیکن آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ۔ آئی آلویز وانٹیڈ کہ مطلب اف آئی گاٹ میرڈ ایٹ اے ینگ ایج، میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ مطلب اگر لڑکیاں جو ہیں جو میری جیسی ہیں کہیں بھی گھر پر ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو بس اب ہماری چیزیں، ہمارے ڈریمز سب کچھ جو ہیں وہ رک چکے ہیں۔ اب وہ ان کو چاہیے کہ وہ سارے چیلنجز کو پرسیو کرتے ہوئے ان کو امبریس کریں سارے چیلنجز کو، اور وہ اپنے آپ کو مطلب اپنے نام کو، اپنے ڈریمز کے پیچھے مطلب بھاگیں، اس کے پیچھے ہارڈ ورک کریں، کیونکہ دیکھیں ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو شروع سے ہماری ایسی اپبرنگنگ ہوتی ہے کہ ہم نے سب کو خوش کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سب کو خوش نہ کریں، آپ بے شک سب کو خوش کریں، لیکن ساتھ
ہی ساتھ آپ اپنی ڈریمز اور اپنی چیزوں کو بھی پرسیو کریں, ان کو گیو اپ نہ کریں. وہ جیسے کہتے ہیں آپ نے کہا کہ مطلب آپ نے جو ہے وہ شادی کے بعد یہ سب چیزیں کی, تو اس کے لیے فیملی کا سپورٹیو ہونا, جیسے آپ کے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے, ایسے ہسبینڈ کا سپورٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو آپ کے ہسبینڈ نے کیا رول پلے کیا اس میں؟ میرے ہسبینڈ نے مطلب آنیسٹلی میں بتاؤں تو میں کہوں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا. انفیکٹ یہ تھا کہ جب میرا مطلب دیکھ لیں آپ اس طرح سے کہ جب کالج ہوتا ہے ہسبینڈس کا تو بڑا ہمارے مطلب پاکستانی سوسائٹی میں ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس میں اگر ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو تو میرے خیال سے آپ یہ چیز کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے. جب میں مطلب یونیورسٹی میں تھی تب بھی میرے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو تھے, میرے بچے تھے, مطلب انہوں نے میرے بچوں کا خیال کیا. اکثر ایسا ہوا میرے بچے بیمار تھے اور مطلب میں کلاسز لے رہی ہوتی تھی تو وہ پیچھے خیال کرتے تھے. لوگوں نے بھی کافی کچھ ان کو مطلب وہ کرنے کی کوشش کی. اچھا پھر میرے ان لاز جو تھے, میری مدر ان لا جو کہ اب نہیں رہیں کسی وجہ سے, لیکن وہ بڑی سپورٹیو تھیں. میں تو کہتی ہوں ان جیسا ہر کسی کو ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی اپ برنگنگ کریں کہ وہ وومن کے لیے سپورٹیو ہوں, وہ ان کے ڈریمز کو مطلب اپنے ڈریم سمجھتے ہوئے کرے. تو میرے ہسبینڈ تو ایسے ہی تھے کہ انہوں نے مطلب اگر دیکھ لیا کہ میری مطلب کچھ کرنا چاہتی ہے اپنے نام بنانا, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور ہر جگہ جہاں جہاں میں نے مطلب ہوپ لیس فیل کیا یا میں ڈپریس ہوئی یا میں نے گیو اپ کرنے کی کوشش کی تو ہی واز آلویز دیئر ٹو مطلب باک می آپ کہ نہیں جی عائشہ یو کین ڈو اٹ اور یو ول ڈو اٹ. تو وہ کافی زیادہ سپورٹیو تھے, اسی لیے پھر میں نے. یو آر میرڈ ود 3 kids؟ یس آئی ایم میرڈ ود 3 kids الحمدللہ. میرے 3 بچے ہیں. مطلب بیٹیاں ہیں بیٹا؟ میرا بڑا سب سے بیٹا ہے اور پھر میری ایک بیٹی ہے جو کہ 7 years old ہے اور پھر میرا چھوٹا بیٹا ہے. اچھا تو آپ ہاؤس وائف ہیں, مطلب گھر پہ بچوں کو دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, میں ہاؤس وائف تھی, میں ہاؤس وائف ہوں ابھی بھی. مطلب میں ہاؤس وائف تھی اور میں بچوں کا بھی خیال کر رہی تھی اور CSS کی مطلب وہ کہی تھی. اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب میں 2017 سے اس جرنی میں لگی ہوئی ہوں اور میں مطلب کافی اس میں چیلنجز تھے آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ, اور ان لاز کو بھی اٹینڈ کرنا اور فیملی فنکشن سب کو لیتے ہوئے میں چلی. اور میں مطلب اسی لیے چاہتی ہوں کہ اور بھی جیسی لڑکیاں ہیں جو کہ مجھے دیکھ رہی ہیں اس وقت یا جو میرا میسج سن سکتی ہیں وہ اس چیز کو مطلب مجھے دیکھتے ہوئے سمجھیں کہ if I can do it then anyone else can do it as well. کیونکہ I know it's not easy, آپ مطلب کافی ہوپ لیس فیل کریں گے آپ کو, لیکن آپ نے اپنی ہارڈ ورک پہ گیو اپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ اپنے گولز کو ضرور میٹ کریں گے. یہ بہت اچھا میسج ہے دیکھنے والی تمام لڑکیوں کے لیے اسپیشلی کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. تو عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کی شادی بھی چھوٹی ایج میں ہو گئی, پھر آپ نے میٹرک کے بعد شادی ہوئی اور اپنی باقی ساری اسٹڈیز جو ہے وہ شادی کے بعد کمپلیٹ کی, پھر آپ میرڈ بھی تھیں ماشاءاللہ سے, آپ کے 3 بچے بھی تھے. CSS کا خیال آپ کو کیسے آیا, کس چیز نے آپ کو CSS کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا؟ دیکھیے جی CSS کا خیال تو مجھے ایسے آیا کہ جب میری ینگ ایج میں شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ یہ پرسیو کرتے ہیں عام طور پہ سوسائٹی کہ جب اس کی شادی ہو گئی تو بس پھر نہ شی از جسٹ مطلب وہ گھر اور بچوں کے لیے ہی رہ گئی ہے. میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے ہمیشہ سے تھا سنس مائی چائلڈہڈ آئی وانٹیڈ ٹو مطلب میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہوں. اور مجھے یہ لگا کہ CSS جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ مطلب کنٹری کو اپنے ریپرزینٹ کرتے ہو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اور ہر جگہ پہ. تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں CSS کروں گی اور لوگ میری سٹوری سنیں گے کہ بھائی میں مطلب چھوٹی سی تھی, آئی گاٹ میریڈ ایٹ این ارلی ایج, پھر میں نے سارے چیلنجز کو لیتے ہوئے کیا, تو میں لوگوں کو جو میرے ارد گرد ملک میں لوگ ہیں جو عورتیں ہیں میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں گی. وہ مجھے دیکھیں گی, وہ مجھ سے انسپائر ہوں گی کہ یار دیکھو اگر اس نے کیا ہے تو وائی ناٹ, وی کین آلسو ڈو اٹ. تو میری ہمیشہ CSS کے پیچھے یہی موٹیویشن تھی کہ میں اپنی جیسی لڑکیوں کو انسپائر کروں تاکہ وہ بھی آئیں, وہ بھی اپنے ڈریمز کو مطلب پورا کرنے کی کوشش کریں, گیو اپ نہ کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں اور وہ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بچوں سے اور سب سے فری ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے خواب نہیں جیے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس ٹائم کو نہ لائیں بلکہ وہ کرنے کی کوشش تو کریں نا کم از کم. اور آپ کی جو سٹوری ہے, آپ کا جو تھرو آؤٹ پورا ایک جرنی ہے وہ تھوڑا سا دوسروں سے ڈفرینٹ اس لیے ہے بیکاز آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی اور پھر ماشاءاللہ اتنی سپورٹیو فیملی آپ کو ملی. تو آپ نے ٹائم کو مطلب ایک تو اسٹریس مینیج کیا, پھر ٹائم کو کیسے مینیج کیا؟ فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے, بچوں کو, ہسبینڈ کو, تو آپ نے CSS کے لیے وقت کیسے نکالا؟ بالکل CSS کے لیے وقت نکالنا بالکل بھی آسان نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ آپ کو مطلب گو تھرو کرنا ہوتا ہے, کرنٹ افیئرس پڑھنے ہوتے ہیں, ایسے کے لیے الگ, آپ انفیکٹ یہ کہ ہر سبجیکٹ کے لیے آپ کی ایک پریپریشن ہونا لازمی ہے, وہ بھی جو کہ مطلب ان جو ریکوائرڈ ہے وہاں ریٹن ایگزام میں. تو میرا یہ تھا کہ آئی جوائن نوا آن لائن بیچ
اور آئی یوز ٹو ٹیک کلاسز فرام 6 to 9 اینڈ آفٹر 9 to 10 میں 1 گھنٹہ بریک لیتی تھی ڈنر کا. اور پھر جب میرے بچے اور گھر والے سب وین دے یوز ٹو گو ٹو بیڈ دین آئی یوز ٹو رائز فار مائی اسٹڈیز. اور میں پھر 3 or 4 o'clock تک پڑھتی رہتی تھی. اور پھر فجر کی اذان کے بعد جو ہے نا میں سویا کرتی تھی. مطلب میں نے اپنے کیونکہ رات کا ٹائم ایسے ہوتا تھا فار می کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس وقت آبویسلی سب سوئے ہوتے تھے, تو مجھے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس طرح سے. تو پھر میں اس طرح ٹائم مینیج کر لیتی تھی. یا آپ اتنی ایکٹیو کیسے, مطلب آپ پورے دن میں بچوں کو دیکھ رہی ہیں, رات میں پڑھائی کر رہی ہیں, آپ کی اور بھی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں, تو وہ ایکٹیو کیسے؟ دیکھیں میرے ہسبینڈ کی کافی سپورٹ تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب میرے جو بچے ہیں الحمدللہ انہوں نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے, کیونکہ وہ بھی کوآپریٹیو تھے, ان کو پتہ تھا کہ جی پڑھ رہی ہیں. اچھا میں کیا کرتی تھی کہ میں تھرو آؤٹ دا ڈے میں مطلب وہ ہوتی تھی کہ کب مجھے ٹائم ملے میں کچھ پڑھ لوں. تو میں صبح ناشتے کرتے ہوئے جو ہے نا آئی یوز ٹو ریڈ ڈان نیوز پیپر, اس کے اوپینینز وغیرہ. پھر اس کے بعد مطلب میں دن میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ٹائم نکال لیتی ہوتی تھی. پھر رات میں بھی مطلب مینیج کر لیتی تھی. مور اوور میری جو امی ہیں انہوں نے کافی رول پلے کیا. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ لائک شی یوز ٹو کم اوور ایٹ مائی پلیس, کیونکہ وہ پشاور میں ہوتی تھی. تو وہ آ جاتی ہوتی تھی, تو میں پھر مطلب اپنا آرام سے پڑھتی تھی. جو پیرنٹس ہیں وہ پشاور میں ہیں اور آپ شادی کے بعد اسلام آباد میں ہوں, لیکن کافی انہوں نے سپورٹ کیا. کبھی کبھی میرے مارکس ہوتے تھے تو میرے مائی ہسبینڈ یوز ٹو ٹیک آف فرام دا آفس اینڈ ہی یوز ٹو مطلب کہ یو جسٹ گو اینڈ سٹ ان دا روم اینڈ اسٹڈی اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف ہوم اور سب کچھ. تو یہ ہے اس معاملے میں ماشاء اللہ بہت لکی ہیں, فادر مدر ہسبینڈ ایون بچے سب بہت کوآپریٹیو رہے, سب نے کافی کوآپریٹ کیا. وہ دیکھیں نا جب when there is a will then there is a way. when you wanted to do something نا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو یہ دیکھنے والے ہمارے جو ویئرز ہیں ان کے لیے بہت ایک اچھی موٹیویشن ہے آپ کی صورت میں. اچھا مجھے یہ بتائیے, اب سی ایس ایس کی طرف ہم آتے ہیں کہ سی ایس ایس میں آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے عائشہ؟ میرے آپشنل سبجیکٹس تھے انٹرنیشنل ریلیشنز, جینڈر اسٹڈیز, USA ہسٹری, گورننس اینڈ پبلک پالیسی اینڈ سوشیولوجی. اور آپ کا ہائیسٹ اسکور کس؟ میرا ہائیسٹ اسکور آیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, I got 126 out of 200 and in gender studies I got 75 marks out of 100. اور کمپلسری میں جو ایسے ہے اس کے لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایسے میں ایک پراپر اسٹرکچر فالو کرنا پڑتا ہے, تو آپ نے ایسے کی تیاری کیسے کی؟ ایسے کی تیاری والا شاید مست سے کہ اس کا میں پورے کا پورا جو ہے نا مطلب رول جو ہے میں کہوں گی کہ نوا نے پلے کیا ہے, کیونکہ نوا میرے لیے بڑی ہیلپ فل رہی ہے ایسے کی پریپریشن میں. میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میری مطلب تھرڈ اٹیمپٹ تھی. آئی گیو فرسٹ اٹیمپٹ وداؤٹ اینی گائیڈنس. مطلب میں نے گھر پہ کرنا شروع کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے میری شادی ہوئی تھی اور میں نے کہا میں گھر سے کرتی ہوں, میں نے کوئی گائیڈنس نہیں لی اور میں فرسٹ اٹیمپٹ نہیں کلیئر کر چکی. آئی فیلڈ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ. دین آئی وینٹ فار مائی سیکنڈ اٹیمپٹ. تھرڈ اٹیمپٹ؟ ہاں, اٹ واز مائی تھرڈ اٹیمپٹ. اینڈ دین آئی وینٹ فار مائی سیکنڈ اٹیمپٹ ود دا سیم اپروچ وداؤٹ اینی گائیڈنس. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ میں مطلب پڑھنے والی ہوں, آئی ایم اے گڈ اسٹوڈنٹ, آئی ہیو آلویز بین اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ, اور میرا مطلب آئی واز اے سلور میڈلسٹ ان مائی یونیورسٹی, تو آئی تھاٹ کہ آئی وڈ ڈو اٹ. پر میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم گائیڈنس کے بغیر کر لیں گے, ہم ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ لیں گے جنہوں نے کلیئر کیا ہے. فار می مطلب میں بینگ اے مطلب اسٹوڈنٹ کہ میں نے تھرڈ اٹیمپٹ کلیئر کیا ہے, آئی مسٹ سے کہ گائیڈنس از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی اٹیمپٹس کو ویسٹ نہ کریں, آپ گائیڈنس لیں. اب جیسے میں نوا میں آئی, جب میں 2020 میں نوا میں نے جوائن کیا, میں نے نوا میں 4 months کا جو ہے نا آن لائن بیچ لیا. اس کے بعد میں نے نوا میں کافی زیادہ مطلب میری گائیڈنس کی گئی, میری ریٹن پہ ٹیچرز نے کمنٹس کیے, میرے ایک سینٹینس انفیکٹ آئی مسٹ سے کہ مطلب کاما ورڈز وہاں تک نوا نے کام کیا. ایویلویشن کرانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ لوگ یہ مطلب ہم لوگ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب لرن کر لیں گے اور کورس وغیرہ پڑھ لیں گے, اور جتنی بھی بکس ہیں بس بکس پہ بکس ہم پڑھتے جاتے ہیں سی ایس ایس کے لیے, اور ہم پھر اپنے مطلب مائنڈ میں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو ہو گیا, اب ہم لوگوں نے کر لیا. لیکن آئی تھنک کہ سیلف ایویلیویشن از ویری امپورٹنٹ. اور سیلف ایویلیویشن بھی ایسا کہ مطلب آپ کسی پراپر جگہ سے کرائیں سیلف ایویلیویشن. یہ نہیں کہ آپ رینڈملی کسی کو اپنا ایسے چیک کرا رہے ہیں, کوئی انگلش کے پروفیسر ہیں تو آپ ان کو مطلب چیک کرا رہے ہیں, کیونکہ ایسے کا جو اسٹرکچر ہے وہ سی ایس ایس کا ایسے کا اسٹرکچر انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہ جو ہماری اکیڈیمکس ریکوائرمنٹوں سے کافی ڈفرینٹ ہے. اب ہمیں سر عارف نے کافی اچھا مطلب ایسے پڑھایا, وہ ہمارے ہر ایک پیراگرافس پہ انہوں نے کام کیا, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں کرایا. تو آئی مسٹ سے کہ میں نے نوا سے ایسے کا سیکھا, کیونکہ میں اپنی دونوں اٹیمپٹس میں ایسے کلیئر نہیں کر سکی تھی. اور تھرڈ اٹیمپٹ میں آئی مسٹ سے کہ نوا نے میں نے اتنے ایسے یہاں پہ آ کے لکھے, اتنے مارکس دیے, اور نوا میں ہر ایسے پہ میرے کمنٹس ہوئے. ایویلویشن ہوتے فائنلی ایک ایسا ٹائم
ٹائم آ گیا جب میں مطلب ایگزام دینے لگی تھی، تو لاسٹ منتھ ایسا تھا کہ مجھے سر عارف نے کہا کہ عائشہ گو فار اٹ، مطلب آپ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کہ میں نے بہت زیادہ سیلف ایویلیویشن کرائی ایسے کی، اور میں اپنے مطلب باقی ویورز ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایسے کے لیے کر رہے ہیں اور جو نہیں کر سک رہے تو وہ بہت زیادہ پریکٹس کریں اور چیک کروائیں. اور آج کے اس انٹرویو میں ویورز کے لیے بہت ساری ٹپس ہیں. جی جی مطلب آپ مجھے یہ بتائیے عائشہ کہ مطلب آپ نواز سے آپ نے ایویلویشن بھی کرائی، اس کے علاوہ اور مطلب آپ بک سے پڑھتی تھیں یا آن لائن جو بھی کوئی اسپیسیفک ریسورسز بتائیں جہاں سے آپ نے اپنا سارا کانٹینٹ اور نالج اکٹھا کیا؟ دیکھیں اب ہمیں ہمارے ٹیچرز کہتے ہوتے تھے سر علی کہ CSS جو ہے نا وہ اسمارٹ اسٹڈی ہے. اب بکس اور یہ چیزیں، اور اب میری روٹین بھی تھوڑی سی ایسی تھی کہ فیملی بھی تھی سب کچھ، تو میں نے ایک اسمارٹ اپروچ اڈاپٹ کی. میں نے یہ کیا کہ لائک میں نیوز پیپر کبھی نہیں چھوڑا میں نے، مطلب میں روزانہ نیوز پیپر پڑھتی تھی، اور اسپیشلی ڈان اور ایڈیٹوریل اوپینینز وغیرہ. اچھا موبائل میں بھی نا ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیوز جو ہے نا وہ پیپر میں آئے گا تو ہم پڑھیں گے. میں نے تو اپنے موبائل میں ڈان کی ایپ ہے وہ ڈال دی، فارن پالیسی، جزیرہ، واشنگٹن ٹائمز. اچھا میں جب بھی ہماری ہوتا ہے تو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت، جب بھی میں فون آن کرتی تھی کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن، کوئی نہ کوئی نیوز میں پڑھ لیتی ہوتی تھی، مطلب ہر وقت 24/7 اور میری آئیز کے آگے سے نا مطلب گو تھرو کرتی رہتی تھی. تو وہاں سے تو میرا مطلب وہ ہو گیا اپروچ بن گئی کرنٹ افیئرز. اس سے وہ یہ ہوا کہ وہ مجھے ایسے میں بھی ہیلپ کرتا تھا، کیونکہ ایسے بھی مطلب ہاٹ ٹاپکس جو آج کل کے ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں، کرنٹ افیئرز میں بھی ایک ہیلپ ہو گئی. ہاں جی، اور پاکستان افیئرز بھی کافی مطلب ہیلپ کرتا تھا. تو یہ کہ نیوز پیپر آپ نے نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ آپ پھر نوٹس وغیرہ بنائے. نوا میں مطلب ہمیں اچھی کلاسز ہوئی تھیں، پریزنٹیشنز تھیں ہمارے پاس، سب کچھ نوٹس وغیرہ تھے تو کچھ وہ ایکسٹریکٹ کیے. پھر میں نے ریٹن پریکٹس بہت کی، مطلب میں نے موک ایگزامس دیے، اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ CSS از آل اباؤٹ یور ریٹن پریکٹس. یو ہیو ٹو پریکٹس ریٹن. آپ روزانہ بیٹھیں، پاسٹ پیپر نکالیں، آپ اس میں سے کویشچن لیں، آپ وہ اٹیمپٹ کریں، آپ وہ یہاں کے چیک کرائیں. نوا میں بہت اچھی فیسلٹی ہے، مطلب وہ آپ کے لیے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا اپنا ہے، میڈم سحر ہیں، سر عرفان ہیں، وہ بیٹھ کے آپ کے چیک کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ CSS میں کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کس طرح سے کرنا ہے. تو عائشہ آپ جیسے نوٹس کی بات کر رہی تھیں، مطلب ریٹن پریکٹس کرنی ہے، تو نوٹس میں آپ کی نوٹس ٹیکنگ اسٹریٹجی کیا تھی؟ مطلب آپ کس طرح نوٹس بناتی تھیں؟ ایگزام کے لیے کوئی آپ نے شارٹ نوٹس بنائے ہوئے تھے اور پہلے کوئی ڈیٹیل نوٹس بنائے تھے، یا ایک ہی نوٹس تھے آپ کے؟ ایسا ہی ہے. پہلے میں نے ہمارے انیشیلی ڈیٹیل نوٹس تھے، پھر ایگزام سے 2 مہینہ پہلے آئی اسٹارٹیڈ ٹو میک مطلب بلٹس میں نوٹس بنانا شروع کر دیے کہ جی اگر کرنٹ افیئرس کا لیٹ سپوز کوئی کویشچن ہے تو ہم اس کو بلٹس میں کہ پہلے انٹرو ہوگا، پھر اس کا یہ ہوگا، پھر کازز ہوں گے، پھر ایفیکٹس ہوگا، پھر کنکلوژن ہوگا، اور پھر ڈائیگرامز اور ویژولز مطلب میں بنا لیتی تھی. تو وہ جب میں ایگزام سے پہلے وہ کھولتی تھی تو وہ مجھے بالکل کلیئر ہو جاتا تھا کافی اس میں. اور پھر پریکٹس بھی کی ہوتی تھی، جو میرے پاس پاسٹ پیپرز کے پریکٹس کیے ہوئے مطلب پیپرز ہوتے تھے، میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے اپنی مسٹیکس بھی پتہ چل جاتی تھی. تو پھر اسی طرح لیتے میں چلی ساری. اچھا مطلب ساتھ ساتھ آپ نوٹس بناتی نہیں، پھر ان کی ایویلویشن کراتی ہیں، تو تھرو آؤٹ آپ کی بڑی بس میرا یہ تھا کہ میرے لیے تو مطلب یہ ہے کہ ایویلویشن نے بہت رول پلے کیا. ریٹن پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو چیک کرانا، اس کو چیک کرانا بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ جو ہے وہ CSS 2022 کے جو اسپائرنٹس ہیں ان کے لیے ویسے آپ نے ماشاءاللہ بہت سی ٹپس دی ہیں، لیکن کوئی ایک اسپیشل یا آپ کا جو اسٹریٹجی تھی اس میں سے کوئی ٹپ دینا چاہیں آپ؟ میں CSS 2022 کے اسپائرنٹس کو یہ مطلب ٹپ دینا چاہوں گی کہ CSS جو ہے اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ جرنی، اٹس دا وے ٹو مطلب کہ آپ تھوڑی سی اسمارٹ اسٹڈی کریں. تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے کہ اس میں لوگ کلیئر نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی سیلف ایویلیویشن کرانی ہے، جو اکارڈنگ ٹو می بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور نوا یا کوئی بھی مطلب آپ کے پاس گائیڈنس ہو، پراپر گائیڈنس، تو آپ اس کو لیتے ہوئے چلے. آپ اپنی اٹیمپٹس کو یوں ویسٹ نہ کریں اور بالکل پراپرلی سسٹمیٹک طریقے سے چلیں، تو انشاءاللہ آپ کلیئر کر جائیں گے ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نوا آپ نے 2020 میں آپ نے بتایا کہ آپ نے نوا جوائن کی، تو آپ کو نوا کے بارے میں مطلب کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ اور بھی بہت ساری اکیڈمیز ہیں، تو وائی ڈیڈ یو چوز نوا؟ آئی چوز نوا بیکاز میری ایک فرینڈ ہوتی تھی جو اس نے نوا سے پڑھا تھا، اور دین وین آئی وزٹڈ ڈفرنٹ اکیڈمیز ان اسلام آباد اینڈ آئی آلسو ہرڈ آف ورلڈ ٹائم ایز ویل. لیکن جب میں نوا آئی اور میں نے مطلب دیکھا یہاں پہ ٹیچرس کو، اور جب ٹیچنگ میں نے چونکہ آن لائن اسٹارٹ کیا تھا پہلے، تو جب میں آن لائن جب پڑھ رہی تھی تو مجھے مطلب ٹیچرس کا سپورٹ اور ان کی گائیڈنس، اور اس سے پتہ چلا تھا کہ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، مطلب وہ آپ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے
لیے بھی مطلب رکھا ہوا تھا کہ دے کین کم فار ایویلیویشن فار, تو اتنی زیادہ فیسلٹی تھی. اور جب میں یہاں آئی میں نے 1-2 ایویلیویشن کرائی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میرے مطلب ایک سینٹنس پہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے ان کی ہارڈ ورک اور ان کی جو ایفیلیشن ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو جیسے کہتے ہیں نا نووا از اے فیملی, تو بالکل اس نے بالکل ایک فیملی والا کیا. جب مورلی ہم لوگ مطلب یہ صحیح بات ہے کہ ایموشنلی بھی سپورٹ کیا ہم لوگوں کو, کیونکہ کبھی کبھی ہم ایموشنلی بھی CSS میں ہو جاتا ہے بندہ کہ نہیں کرنا, ایموشنلی بھی ٹیچر سپورٹ کرتے تھے, اور پھر مطلب اکیڈیمکلی بھی ریٹن پریکٹس کراتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ فرینڈس بھی بننا شروع ہو گئے نووا میں. تو نووا تو میرے لیے ایک فیملی ہی جیسی رہی اس پوری جرنی میں. اچھا ماشاء اللہ. تو مطلب آپ نے کہا کہ آپ کا بیچ جو تھا وہ آن لائن تھا, تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان کو آن لائن پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے, ان کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ کلاسز لیں مطلب اپنے کیمپس میں جا کے اس طرح سے. تو آپ نے آن لائن آپ کو زیادہ ایزی لگا اور آپ نے کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں جی, آن لائن جو ہے نووا کا وہ کافی ایزی تھا. آئی مسٹ سے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے نہیں اٹینڈ کر سکتے تو وہ آن لائن ضرور کریں, کیونکہ آن لائن میں یہ لوگ مطلب جس طرح سے پڑھاتے ہیں انٹریکٹیو ان کے سیشنز ہوتے ہیں, ٹیچرز آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے نا مطلب کلاس میں نہیں ہیں یا ایبسنٹ ہیں یا اس طرح سے ہیں. وہ مطلب 6 to 9 جو 3 hours ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ جس طرح سے گائیڈنس دیتے ہیں آپ کو ایک کلاس والا ہی ایٹماسفیئر ملتا ہے. تو میرے خیال سے آن لائن بھی آپ مطلب اگر کرنا چاہیں اور آپ کی کوئی مجبوری ہو آپ نہ کر سکیں تو آن لائن از دا بیسٹ آپشن, کیونکہ میں نے خود آن لائن کیا ہے 4 months میں, اور میں نے سارے کورس بھی کور ہوئے, ساری چیزیں بھی کور ہوئی, کافی اچھے طریقے سے کیا. آپ کا ٹائم ڈیوریشن کتنا تھا آن لائن بیچ کا؟ کتنا ٹائم تھا؟ 4 months تھا آن لائن بیچ کا, لیکن اس 4 months میں انہوں نے آپشنلس بھی کور کیے, انہوں نے ہمارے ساتھ مطلب کمپلسری بھی ساتھ ساتھ لیتے چلے, اور پھر مور اوور انہوں نے مارکس لیے, ہماری ایویلیویشن کرائی. تو یہ سب کچھ, اب تو ان کا آن لائن پورٹل بھی تھا, ہم وہاں پہ بھی بھیج دیتے ہوتے تھے اپنے ایسے وغیرہ, وہاں سے کافی اچھا رسپانس آ جاتا تھا. 2-3 دن بعد میں آپ کو پوری PDF کی فائل آتی تھی جس میں کریکشنز ہوئی ہوتی تھی, اور پھر ہم یہ بھی آپشن تھا کہ آپ یہاں کے ڈسکس کر لیں. تو کافی آن لائن تو کافی سسٹم جو ہے نا ان کا بڑا اچھا ہے میرے. اچھا عائشہ, آپ نے تھرو آؤٹ بتایا کہ مطلب نووا کا جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ آ کے آن لائن بیچ جوائن کیا. جی بالکل. آپ اپنی اسائنمنٹس چیک کراتی رہیں, ایویلویشن, تو ریٹن میں نووا نے بہت اہم رول پلے کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی انٹرویو کی تیاری بھی اگر نووا سے کی ہے تو آپ کے انٹرویو والا جو ایک پارٹ تھا اس میں نووا نے کیا رول پلے کیا؟ انٹرویو والے پارٹ میں بھی ڈیفینیٹلی نووا نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا, کیونکہ جیسے ہی ہمارا ریٹن کلیئر ہوا, سر علی, میڈم فرح, انہوں نے ہمیں مطلب ساری جتنی چیزیں جو وہاں ہوتی ہیں مطلب FPSC کے مطلب وہ کراتے ہیں, سائیکلوجیکل, کمانڈ ٹاسک, سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کراتے رہے. اور ہمارے سیشنز ہوتے تھے روزانہ شام کو 6 to 9 ہمارے سیشنز ہوتے تھے, اور ہر سیشن میں مطلب کچھ نیا ہمیں سیکھنے کو ملتا تھا. سر علی ہمیں مطلب گائیڈ کرتے رہتے تھے کہ انٹرویو میں یہ کویشچنز ہو سکتے ہیں, کیا ٹینٹیٹیو کویشچنز آئیں گے. سائیکلوجیکل پہ بھی انہوں نے ہماری مطلب ڈیٹیلنگ اتنی کہ ہماری آٹو بایوگرافیز لکھوائیں, اور بہت کچھ مطلب ہمارے پر محنت کی. تو آئی مسٹ سے کہ آپ انٹرویو کی پریپریشن ضرور کریں, کیونکہ میرے بہت سارے ایسے فرینڈز ہیں جو کہ اس بار کلیئر نہیں کر سکے جسٹ بیکاز آف دا انٹرویو, دے کوڈ ناٹ گیٹ گڈ مارکس ان انٹرویو. تو یو مسٹ گو فار دا انٹرویو پریپریشن, ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائٹ. عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب ایک اتنا لمبا ٹائم تھا آپ کی پڑھائی کا سارا, اس کے بعد ماشاء اللہ سے آپ نے ریٹن کلیئر کیا, آپ کی پوسٹل گروپ میں انٹرویو کلیئر کیا, آپ کی ایلوکیشن ہوئی پوسٹل گروپ میں, تو کوئی ایسا یادگار لمحہ, کوئی ایسی انٹرسٹنگ سی میموری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ انٹرسٹنگ سی میموری ایک بار سر عارف کی میں شیئر کروں گی. کہ سر عارف کا یہ ہے کہ وہ ایسے بہت اچھا پڑھاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں, مطلب وہ اس کو, تو سر عارف کا یہ تھا کہ ہم نے سنا تھا ایسے میں, شاید یہ اسٹوڈنٹس کو بھی میتھ کا پتہ ہوگا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرسٹلی دس, سیکنڈلی دس, تھرڈلی دس, نا ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں پیراگراف کی. تو سر عارف نے ایک بار کلاس میں کہا کہ جب آپ فرسٹلی, سیکنڈلی, تھرڈلی لکھتے ہیں تو آپ 28, 22 بھی, مطلب آپ جب اتنے پیراگراف لکھتے ہیں ہر ایک پہ آپ نمبرز دیں گے. تو وہ چیز مطلب ہم اس دن کلاس میں کافی مطلب ہوئے, لیکن ہمارے لیے تھا کہ سر کا یہ تھا کہ سینس آف ہیومر کے ساتھ لرننگ بھی کافی ہوتی تھی. اس دن میں نے لرن کیا کہ واقعی میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہم فرسٹلی اور سیکنڈلی کر لیتے ہیں ٹرانزیشن, یہ غلط ہے. تو میرا ان کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزرا. ہم ان کا غصہ تو تھا ہی تھا, لیکن ہم لوگ ان کے غصے سے بھی نا اس میں کچھ بڑی ویلیویبل بات ہوتی تھی جو کہ ہمارے لیے. یہ ایک آپ کی میموری ہے جو کہ نووا اکیڈمی سے ایک اٹیچ ہے.
تو انٹرویو کے دوران کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات جو آپ کو یاد ہو آپ کی جو انٹرویو کے دوران جو ہے کوئی انٹرسٹنگ سی میموری وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا سر علی مطلب اس طرح سے ہمارے سے انٹریکٹ کرتے تھے بالکل جیسے فیملی کی طرح. تو ہم لوگ مطلب جو آپ کا فائنل سی ایس ایس کا انٹرویو تھا اس کے فائنل سی ایس ایس کا انٹرویو تو میرا بہت مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے وہ یاد آتا ہے تو میں نروس ہو جاتی ہوں, کیونکہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا روسٹ کیا تھا. سر فرید کہتے ہیں کہ روسٹ کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے کافی زیادہ ٹوکن کویسچنس کیے تھے. اس بار انٹرویو اوور آل جو ہے نا ٹوکن کویسچنس کے اوپر بیس تھا, لیکن ہمیں یہاں سے سکھا کے بھیجا تھا کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے, آپ نے لوز نہیں کرنا اپنا مطلب ٹیمپرمنٹ, اور آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے, کام رہنا ہے, ریلیکس رہنا ہے. تو ہم نے وہ ٹپ فالو کی تو ہم مطلب اس میں ایس کر گئے, اور ہم لوگوں نے پھر انٹرویو میں اچھے مارکس لے لیے. کیونکہ یہاں جن لوگوں نے کانفیڈنس لوز کر لیا تھا, کیونکہ ٹوکن کویسچن جب کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے نروس ہو جاتے ہو, تو پھر ان لوگوں کے اچھے مارکس نہیں آ سکے. اچھا, اور جب آپ کا رزلٹ آیا اور فائنلی آپ نے سی ایس ایس پاس کر لیا, پھر آپ کی ایلوکیشن بھی ہو گئی, آپ کا اپنا پہلا ریئیکشن کیا تھا, اور پھر آپ کے رزلٹ پہ کو دیکھ کے آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ میرا ریئیکشن جو ہے نا مطلب میں تو بہت خوش ہوئی, کیونکہ آپ دیکھیں میں 2017 سے کر رہی تھی اور فائنلی میری ایلوکیشن ہوئی. کچھ لمحے کے لیے تو مجھے یقین نہیں آیا, کیونکہ مجھے لگا کہ کیا واقعی میں میری ایلوکیشن ہو گئی ہے, اور مطلب میں بالکل وہ جیسے بندہ چلا جاتا ہے نا ایک اسٹیٹ میں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ میری فیملی والے بہت خوش تھے, میرے پیرنٹس, ان کو جب فون آئی اور یہ وہ, تو مجھے لگا کہ ہاں عائشہ اب تم نے اپنا گول جو ہے نا وہ کر لیا ہے, تمہاری مطلب لوگ جو ہے رسپیکٹ بھی کرے, موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں. میری فیملی والے کافی جو ینگ لڑکیاں ہیں میری فیملی میں وہ انسپائر ہو رہی ہیں. تو مجھے پھر اب لگا کہ ہاں اب میں اپنے اس گول کی طرف جا رہی ہوں, آہستہ آہستہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی, انسپائر کروں گی, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کروں گی جہاں جہاں کر سکی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے عائشہ, اور آپ کو بہت بہت نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے, آپ کی فیوچر کے لیے, اور اللہ آپ کو جو ہے وہ آگے بھی اسی طریقے سے کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ویورز. آج ہمارے ساتھ موجود تھیں مسز عائشہ احتشام, جنہوں نے سی ایس ایس 2021 کے امتحان کو پاس کیا ہے اور انہوں نے ایلوکیشن حاصل کی ہے پوسٹل گروپ میں. اور ان کی اسٹوری میں سب سے اسپیشل بات یہ تھی ماشاءاللہ کہ ان کی بہت چھوٹی سی عمر میں شادی ہوئی, اور انہوں نے ایک میرڈ لائف اور بچوں کو اور سب چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی سی ایس ایس کی تیاری کی. اسی طریقے کی طرح کی بہت سی اور انٹرسٹنگ اور اچھی اسٹوریز لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.